السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، ٹینشن کا شکار ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، بڑے وہ کام تو تلاش کرتا ہے لیکن کام نہیں بنتا، اس کے لیے آج مجرب وظیفہ لے کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی بندشتوں کو توڑ دے گا اور اسے وسیع رزق عطا کر دے گا۔ سب سے پہلے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان بخشا اور ان راتوں میں یہ عمل کو لازم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی راتیں 1000 مہینہ کی عبادت سے بہتر آتے ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں بات کو کہ یہ قیمتی راتیں ہیں، اس سے زیادہ نفع اٹھائیں ہم، تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلیں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وظیفہ کون سا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ ترتیب ہے، کچھ چیزیں ہیں، اسے اپنانا پڑے گا۔ ایک انسان ہے جو کسی جگہ پہ کام کرنے جاتا ہے، مینیجر ہے فیکٹری کا یا کوئی ملازم ہے، اس کی وردی اسے بتایا کہ یہ پہن کے جا، اگر وہ وردی کی جگہ کسی اور وردی کو پہن لیتا ہے یا غلاظت والی وردی کو پہن لیتا ہے، گندے کپڑے پہنتا ہے، تو اس کمپنی کا مالک کبھی بھی اسے اس دفتر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ سود کھاتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو ساتھ میں وظیفہ کرے گا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ واللہ کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے ہمیشہ اللہ سے پرہیزگاری کے ساتھ اور ہر گناہ سے معافی مانگنی ہے اور گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبے کی چادر کو پکڑا، رو رہا ہے، لپٹ رہا ہے، چیخے مار رہا ہے، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، بڑا تڑپ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے محبوب، اے اللہ کے نبی، اس بندے کا کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، پہننا بھی حرام کا ہے، اس کا خون بھی حرام کا ہے، اس کا ماس بھی حرام کا ہے۔ مثلا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، سود خوری کرتا ہے، ساری اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں کہ اگر ہم سود کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا نہیں ہے۔ پھر جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے اس سے پہلے اللہ سے سچی توبہ، اللہ پر یقین، توکل، صبر کے ساتھ۔ اگر کوئی بھی وظیفہ آپ پر کام نہیں کر رہا، آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس وظیفے کو اس سے ڈبل کر دینا۔ جب ہم کسی کمرے میں ایک پنکھا لگاتے ہیں، اس کی ہوا نہیں آتی تو 2 پنکھے کر دیتے ہیں، یا ایک زمین میں بور کرتے ہیں تو پانی وہاں سے نہیں آتا 50 فٹ پر، تو کیا کرتے ہیں، بور کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، 60 فٹ پہ کرتے ہیں۔ 60 فٹ سے نہیں آتا تو 80 فٹ پہ کرتے ہیں، 80 پہ نہیں آتا تو 100 پہ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، اسے ڈبل کر دیتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ذکر و اذکار ہے، یقین توکل کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ اگر آپ نے ایک تسبیح کی ہے تو اس سے معاملہ بہتر نہیں ہوا، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر ایسی غلطی یا کوتاہی تو نہیں کوئی، اس کو صاف کر لیں۔ اگر آپ کا وظیفہ کیا ہوا اس کے کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس وظیفے کو ڈبل کر دیں، پھر نہیں فائدہ ہوا پھر ڈبل کر دیں۔ تو شیطان اس بات سے آپ کو روکے گا کہ نہ پڑھ وظیفہ، آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوا، اتنی دعائیں کرتا ہے، اتنے وظیفے کرتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کی رسی کو کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اب ہم نے وظیفہ کون سا کرنا ہے جس سے اللہ تعالی ہمارے رزق میں فراوانی عطا کر دے گا اور ہر طرح کی بندش کو، رکاوٹ کو توڑ دے گا۔ 2 ایسے وظیفے بتانے لگا ہوں، واللہ کہ جو بندہ ان وظیفوں کو کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کا رزق عطا کر دے گا، فراوانی والا۔ یہ دونوں وظیفوں نبیوں کے ہیں۔ ایک وظیفہ جناب یوسف علیہ السلام نے کیا
اس کی دعا کون سی؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 101۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بڑا پیارا اس کا ترجمہ ہے۔ اے اللہ، زمین آسمان کو پیدا کرنے والے، تو میرا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا ہے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رہوں تیرا پسندیدہ بندہ بن کے رہوں، جب مجھے موت آئے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے، مجھے رزق سے مالا مال کر دے، میری ٹینشنیں دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے۔ ایک وظیفے میں سارا کچھ ہی آ رہا ہے۔ نمبر 2، سورۃ القصص آیت نمبر 24، یہ ہر طرح کی بندش کو، رکاوٹ کو توڑ دے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، میں تیری خیر کا محتاج ہوں، جو میرے لیے خیر ہے وہ عطا کر دے، اور بہترین مجھے خیر عطا کر دے۔ تو ان 2 وظیفوں کو کوشش کرنی کہ تہجد کے وقت پڑھا جائے، رو کے گڑ گڑا کر تہجد کی 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے ساتھ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ ایک آنسو، اللہ فرماتا ہے آپ کا ایک آنسو انسان کا جہنم پہ باری ہے، جس کی ایک رسی، ایک سنگلی 70,000 سنگلیوں پہ موجود ہے، یہ 70,000 فرشتوں نے پکڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، آپ کا ایک آنسو اللہ کو بڑا عزیز ہے اور بڑا قابل قبول ہے، صحیح نیت کے ساتھ، توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ توفیق ہی اسے دیتا ہاتھ اٹھانے کی جس کی اللہ نے دعا قبول کرنی ہوتی۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں، یقین توکل کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، جلد انشاءاللہ بہتر بدلہ دینے والا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکلات کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔